تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم تشریف فرما ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس سلسلے میں شامل رہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری و قلم بھی رکھ لیجئے، جو اہم مدنی پھول مسائل آپ سنیں انہیں تحریر کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی شرائط سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے نماز کی شرائط سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، تو سوال یہ ہے کہ نماز اولاً پہلے کس پر فرض ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز یہ ارکان اسلام میں توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے اہم ترین جو اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے۔ ٹھیک۔ اور نماز فرض کس پر ہے؟ ہر عاقل بالغ مکلف شخص پر، جس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، ان پر نماز فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس میں نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو نابالغ ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ جو بالغ ہو چکا، عقل اس کی سلامت ہے، تو ایسی صورت میں اس مرد و عورت پر نماز پنجگانہ یہ فرض ہیں۔ اور ایسی فرضیت اس کی ہے کہ اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں پہ استقامت ہے اور نماز کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز کا یہ فرض اتنا اہم ترین فرض ہے کہ اس کے بارے میں یہ علماء نے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کو قصداً ترک کرنے والا یہ فاسق ہے، یعنی سخت گناہ گار ہے۔ اور یہاں تک در مختار میں لکھا گیا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو قید کر لیا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ یعنی یہ ایک ایسا حکم ہے کہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے، یعنی یہ بعید ہے بات، بالکل بعید ایک عمل ہے۔ اور اس زمانے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ نماز ہی فرق تھا۔ صحیح۔ مسلمان اور مشرک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ نماز تھی۔ مسلمان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے تھے، مسلمان بھی کپڑے پہنتے ہیں، کافر بھی پہنتے تھے۔ تو جو کام بتقاضۂ بشریت ایک مسلمان کرتا ہے، اسی طرح کے کام کافر بھی کر رہا ہے۔ ایسی حلیہ، داڑھی یا سر کے بال، یہ سب چیزوں کو دیکھا جائے، فطری چیزیں جو کافر کر رہا ہے مسلمان بھی کر رہا ہے، ضروری اشیاء کا وہ بھی عمل میں لاتا ہے۔ لیکن فرق کرنے والی چیز ایک نماز ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے اور اس فرض کی ادائیگی کا جب مرحلہ آ گیا تو اب یہ سب کام کاج کو چھوڑ کر، یعنی دنیا و ما فیہا کو ترک کر کے خالق دنیا کی عبادت کی طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ تو نماز یہ اس کا قصداً چھوڑنے والا فاسق ہے۔ اور بہت سے علماء
جس میں ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک جو بے نمازی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سلطان اسلام اس کے قتل کا حکم کر سکتا ہے، یعنی سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو یہ ان ائمہ کے نزدیک اتنا سخت بے نمازی کا حکم ہے کہ اس کو قتل کرنے کا سلطان اسلام کو حکم دیا جائے گا. اب خیر زمانہ جہاں اتنے گناہوں میں اہل زمانہ جس طرح گناہوں میں پڑے ہیں، وہیں ایک غفلت نماز کی بھی طرف تاری ہو گئی ہے کہ وہ نماز کو چھوڑنے کو معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے، معمولی سی بات، بلکہ اتنا ہلکا غالباً اس کو لیا جاتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز میں چند ہی منٹ باقی ہوتے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، کہا جائے نماز کے لیے میں آتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ چلیں ہم آ رہے ہیں. بسا اوقات تو بے باک ایسے ہیں کہ جو بہت ہی سخت جملہ بولتے ہیں. صحیح بات. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ وہ نماز ہے جو پچھلے سلسلے میں ہم نے اس بارے میں بھی سنا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جہاں اور احکام شرع تعلیم فرمائے، ان سب کا نزول یا ان سب کے احکام یہ زمین پر لاگو ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب زمین پہ تشریف فرماتے احکامات نازل ہوئے، لیکن نماز کی فرضیت کا حکم یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج سفر معراج پہ تشریف لے گئے اس وقت یہ نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. سبحان اللہ. تو یہ نماز یہ گویا معراج کی ایک یاد دلاتی ہے، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ ہم پڑھتے 5 ہیں صحیح، لیکن ہم پہ فرض کتنی ہوئی تھی؟ 50 فرض ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے 5 پڑھنے پر بھی 50 کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہم پڑھتے 5 ہیں، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ قرآن پاک کے اندر واضح آیت بیان کی گئی، جو ایک نیکی لاتا ہے اس کو اس کے جتنی 10 گنا بڑھا کر نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں. تو ہم پڑھتے 5 ہیں، 5 ڈھائی 50، ہمیں ثواب پورے 50 کا ہی ملتا ہے. تو اب اس سے بھی کوئی غفلت کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا قول ملتا ہے نا، جب آپ کو زخمی کیا گیا تھا اور جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور شدید زخمی ہونے کے بعد جب آپ کچھ ہوش بحال ہوئے، تکلیف کی شدت کم ہوئی، آپ نے وقت پوچھا نماز کا وقت ہے، بتایا گیا ہاں نماز کا وقت ہے. فجر کی نماز میں یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ نے نماز ادا فرمائی جس قدر آپ میں ہمت تھی، اور یہ جملہ فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. تو یہ جملہ بس دل کے میں پیوست کر لینے والا ہے، اور دل کے گلدستے میں یہ مدنی پھول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجا لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کرے. تو نماز یہ فرض ہے، اس کا انکار کفر، اور اس کو ترک کرنا بلا عذر شرعی جو قصدن ترک کرتا ہے، جو ایک تعداد بے نمازیوں کی ہیں، تو یہ سب گناہ گار ہوتے ہیں. تو یہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. اور ہماری مساجد کی ویرانی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ وہی مسجدیں تھیں کہ جن کو آباد کرنے والے مسلمان کیسے تھے کہ جمعے کی نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے لوگ پچھلی رات شب جمعہ ہی جمعے کے نماز کے لیے ادائیگی کے لیے، چونکہ شہر میں ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا تو پہلے سے پہنچا کرتے تھے، کوئی فجر کے بعد روانہ ہو رہا ہے. اب ہمارے ہاں غفلت کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی نماز بھی ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو جمعے کی نماز سے بھی محروم ہے. جمعہ تو جمعہ، عیدین کی نماز جو واجب ہے، سال میں وہ 2 نمازیں بھی شاید ایک تعداد ایسی ہے جو نہیں پڑھتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا ذوق و لطف عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے. قرآن میں، احادیث میں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں آج ہم استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کتنا بد نصیب اور محروم ہے وہ مسلمان کہ جو نماز نہیں پڑھتا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اب نماز کی فرضیت ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہے. ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کے طریقے ہوتے ہیں، ہمیں وہ کام کس طریقے سے کرنا ہے. تو پچھلے سلسلے میں نماز کی شرائط پر ہماری گفتگو کچھ ہوئی تھی، تو آج نماز کی شرائط کا اگر آپ کچھ مفصل بیان کر دیں، کتنی شرائط ہیں، اس کے کیا کیا احکام ہیں اس حوالے سے. نماز کے جو شرائط ہیں ان میں 6 امور یہ نماز کے شرائط میں شمار کیے جاتے ہیں. نمبر 1 ہے طہارت. یہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اگر یاد کر لیں
صحیح ہے. اگر اس وقت کاپی پینسل وغیرہ ہو تو اس کو لکھ لیں تاکہ لکھی ہوئی چیز یہ ذہن نشین زیادہ آسانی سے ہوتی ہے. تو نماز کے اندر 6 چیزیں شرطیں ہیں، نماز کی 6 شرائط ہیں. پہلی شرط ہے طہارت. صحیح. طہارت کا معنی پاکیزگی. دوسری ہے ستر عورت، یعنی جو اعضاء چھپانے کا حکم ہے نماز پڑھنے والے کو، ان اعضاء کا اس نے چھپانے کا عمل کیا ہو، چھپایا ہوا ہو. اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، نمازی کا رخ قبلے کی طرف ہو. اور چوتھی شرط ہے وقت. وقت کا مطلب جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو. اور پانچویں شرط ہے نیت. ٹھیک ہے. جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کی نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اللہ، جیسے بچے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی نماز کے افعال ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی مشابہت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور یہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز نیت. تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. تو یہ نماز کے اندر 6 شرائط ہیں جن میں سب سے پہلی شرط طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. تو یہ 6 شرائط ہیں جن میں سے پہلی شرط تھی طہارت. اس طہارت کے اندر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا جو جسم ہو، کپڑا ہو، اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے دوران بیٹھنا ہے، نماز کے دوران سجدے میں ہاتھ، گھٹنے، پاؤں اور اسی طریقے سے پیشانی رکھنی ہے، ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اور جسم کی پاکیزگی کے اندر یہ شامل ہے کہ بے غسل نہ ہو. اسی طرح بے وضو نہ ہو. اگر غسل فرض تھا تو غسل کر چکا ہو، بے وضو تھا تو وضو کر چکا ہو. اور وضو یا غسل کی صورت ممکن نہ بنے، چاہے بیماری کے سبب پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہی موجود نہیں ہے تو وضو یا غسل کا نعم البدل تیمم اس نے کیا ہوا ہو. تو یہ جسمانی پاکیزگی میں شمار ہوتی ہے. اسی طرح جسم پہ یا کپڑوں پر کوئی ناپاکی ایسی نہ لگی ہو کہ جس ناپاکی کی مقدار اتنی مقدار میں نہ لگی ہو کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ جسم کے پاک ہونے میں، کپڑے کے پاک ہونے میں، جگہ کے پاک ہونے میں یہ تفصیلات ہیں جو ہمارے پچھلے سلسلے میں گزر چکی ہیں. اور جو باقاعدہ سے یہ سلسلے دیکھتے آئے ہیں ان کے ذہن میں وہ سارے مسائل آ چکے ہوں گے. اچھا، یہاں پر جیسے طہارت کے حوالے سے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری کافی مفصل گفتگو ہو چکی ہے. یعنی آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ستر عورت، استقبال قبلہ وغیرہ پر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کچھ کالز ہم لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام ہے رویل شوکت، لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ اس میں بکرے کی کوئی عمر یا کوئی اس کا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس ایج کا ہوگا جیسے قربانی میں ہے کہ 1.5 سال یا 6 مہینے کا. یہی سر میں سوال کرنا مجھے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی میرا نام جواد شربت. میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنے پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر کوئی مشکل حل کرنے کے لیے سورہ مزمل اور درود تنزیلہ کا بیت کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بدر منیر ابتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. تو میں یہ مولانا صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور اس طرح کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے منہ میں کوئی الائچی وغیرہ رکھ لیتا ہوں اور تاکہ وہ منہ سے خوشبو وغیرہ آئے. تو یہ اس کا ذائقہ بھی نماز کے دوران مجھے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی پر زیادہ قضا نمازیں ہو تو وہ صرف نماز میں فرضیں ادا کرے اور واجباتیں چھوڑ دے، کیا ایسا نماز ہوگا یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی بھائی ہمارے مستقل کالر ہیں ماشاءاللہ. شوکت بھائی تھے ہمارے. بچوں کا عقیقہ انہیں کرنا ہے، جانور جو ہوگا اس کی جو عمر ہے اس کی کیا شرائط ہیں، کس طرح کا جانور؟
بکرا یا بکری اس کے اندر وہی شرائط ہے جو قربانی کے اندر ہے ٹھیک ہے، کہ 1 سال ان کی عمر ہو، 1.5 سال نہیں، صحیح ہے، کم از کم 1 سال اس کی عمر ہونا بکرا یا بکری اس کی ضروری ہے. اور دمبا یا مینڈھا اگر وہ 6 مہینے کا ہے اور اس کو اگر سال بھر کے جانوروں میں رکھ دیں تو وہ تمیز نہ کر پائیں کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ سب بڑے ہیں، یعنی اس کی قد کاٹ اتنی ہو کہ وہ 6 مہینے کا بچہ وہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی بھی قربانی عقیقے میں ہو سکتی ہے. صحیح، اور اگر اس سے کم عمر کا بکرا ہے، جیسے 11 مہینے کا ہے، 11.5 مہینے کا ہے بکرا یا بکری، تو اس کی قربانی کرنے سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں وہ محض ضیافت اور دعوت وغیرہ ہو جائے گی، وہ لیکن حلال ہے. صحیح، لیکن جو سنت عقیقہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے جانور میں وہی شرائط ملحوظ رکھنا ضروری ہیں جو قربانی میں ہوتے ہیں، یعنی بے عیب ہونے کے حوالے سے وہ ساری خوبیاں اس میں ہونا بہتر ہے، اور وہ سارے عیوب سے پاک ہونا چاہیے جو قربانی کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں. وہی سارے عیوب یہاں پر بھی عقیقے کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالیں گے. تو ان سب چیزوں کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، تو اس کا مطالعہ کر لیں. انشاءاللہ اس میں عقیقے کے حوالے سے بے شمار ایسے مدنی پھول ملیں گے کہ جو عقیقے کی ادائیگی اچھے انداز میں کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، اور بہت ساری غلط فہمیاں اس حوالے سے جو پائی جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر سورہ مزمل یا درود تنجینا کا وظیفہ کرنا کیسا؟ درود تنجینا یا سورہ مزمل اس کا وظیفہ یا اس کی جو پریشانیاں حل کرنے کے حوالے سے جو اس کے علماء نے فضائل برکات لکھے ہیں تو اس کو پیر و مرشد کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. صحیح. اب بہتر ہے کہ اگر پیر و مرشد کی اجازت بھی ملے تو انشاءاللہ اور برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن اجازت کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن درود تنجینا ہو یا سورہ مزمل ہو یا سورہ یاسین یا کوئی سی بھی سورت جب پڑھی جائے تو اس کی ادائیگی، اس کی قرات، اس کی تلاوت اچھے انداز میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں کچھ اور ادائیگی کچھ کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں حاصل ہوں، بلائیں ٹلیں، لیکن ہم وہ پڑھ اس طرح رہیں کہ قرآن پاک غلط پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، بلائیں آ گئیں اور بلائیں مزید سر پڑ جائیں. تو اس حوالے سے اس پہ غور کرنا چاہیے. وظائف پڑھیں یا تلاوت قرآن کریں، مخارج کی درستگی کا خیال رکھنا ضروری ہے. بدر منیر بھائی تھے حافظ آباد سے، سگریٹ پیتے ہیں لیکن یہ احتیاط کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا ذہن اس حوالے سے الائچی یہ استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ ان کا جو آخری جو جز تھا سوال کا اس کے اندر یہی بات آ رہی تھی، یہ سگریٹ پی کر اب احتیاط تو کر رہے ہیں، الائچی کے ذریعے سے اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ایک ذائقہ جو الائچی کا ہے اس کے ذرات ہیں وہ نماز کے اندر محسوس ہوتے ہیں. تو ایسی حالت میں نماز پڑھتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ منہ کے اندر کوئی کھانے پینے کی اشیاء کے اجزاء، باریک اجزاء بھی نہ ہو جو قرات کرنے میں دشواری کا سبب بن رہے ہوں، یا قرات کرتے کرتے کہیں الائچی کا ذرہ آ رہا ہے، کہیں اس کا دانہ، کہیں اس کا چھلکا، اور نماز پڑھنے والا اسی کو چبانے یا تھوکنے میں مصروف ہو. تو نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اب سگریٹ کی جو بو ہے نماز سے پہلے، یا اب ان کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ سگریٹ اگر پینا ان کی ایک ضرورت میں شامل ہو چکا ہے یا عادت ہے تو اب اس عادت کو چھڑانے کی کوشش کریں. اور امیر اہل سنت کا جو رسالہ پان گٹکے اور سگریٹ وغیرہ کے حوالے سے اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ذہن بنے گا. بالفرض اگر یہ اس کے عادی ہیں، پینا ہی چاہتے ہیں، تو کم از کم اتنی پہلے سگریٹ نوشی کریں کہ نماز کے وقت نہ سگریٹ پینے کی بو آئے، اور جو اس کو ختم کرنے کے لیے الائچی انہوں نے استعمال کی ہے نہ اس کے ذرات نماز کے وقت آئیں. اور اگر ایسا ہے تو یہ مسواک کریں. مسواک کرنے کے ذریعے انشاءاللہ یہ الائچی کے بھی جو ذرات یا اجزاء ہیں وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. اور نماز پڑھنے والے کا منہ جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا خالی ہونا چاہیے. غازی بھائی تھے ہمارے بلوچستان سے، قضا نمازیں اگر کسی پہ بہت زیادہ ہیں تو کیا وہ واجبات چھوڑ سکتا ہے؟ قضا نمازیں اگرچہ کسی کے اوپر کتنے ہی ہوں، اب فرائض تو ہیں 7، فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات بھی ایک تعداد ہے، تقریباً 30 واجبات ہیں، اور ان میں سے ایک نماز پڑھنے والے کو کئی واجبات نماز کے اندر ادا کرنا یہ ضروری ہوتے ہیں. تو قضا عمری کرنے والا وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو قضا عمری کے آسان ایک صورت ذکر فرمائی ہے، 4 تخفیفات
جو ذکر کیے ہیں ان کے اندر یا تو مستحبات کا ترک کیا جا رہا ہے یا سنت کا ترک ہو رہا ہے، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ قضاء عمری کی یہ ایک تعداد ہے، بس اوقات ہزاروں میں یہ نمازیں چلے جاتی ہیں، تو اب یہ ہزاروں نمازیں پڑھنی ہیں، دنیاوی کام کاج اور یہ سب چیزوں میں بھی ایک انسان گھرا ہوا ہے، تو قضاء عمری کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور امیر اہل سنت نے قضاء نماز کے طریقے میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، تو اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق ان تخفیفات پہ عمل کریں۔ نماز کا کوئی بھی واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ واجب ترک کریں گے نماز ناقص رہ جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اس لیے نماز کے فرائض، واجبات، ان کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح۔ یہ سب چیزیں ادا کرنی ہی ہوں گی۔ جو تخفیفات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں اور قضا نماز کے بیان میں بھی اس کو امیر اہل سنت نے درج کیا ہے، ان کے مطابق نماز ادا کریں۔ تو غازی بھائی، آپ کو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا۔ حضور، ستر عورت کے حوالے سے اگلی جو ہماری شرط ہے طہارت پہ ہم نے بیان سن لیا، ستر عورت، تو ستر عورت کیا ہے؟ یعنی مرد کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، پھر کیا اس میں کوئی رعایت کی صورت بھی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ ستر عورت، عورت کا معنی چھپانے والی چیزیں، چھپانے والے اعضاء، ٹھیک، اور ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، تو ستر عورت کا معنی یہ بنتا ہے کہ جن اعضاء کا چھپانا شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا ہے، ان اعضاء کو اس نے چھپایا ہوا ہو۔ صحیح۔ تو یعنی نماز ہو یا غیر نماز، کوئی سی بھی حالت، نارمل حالت ہو، تنہا ہو یا لوگوں کے سامنے، ستر عورت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ صحیح۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت اور لوگوں کے سامنے آنے کی صورت میں اب تو ستر عورت کرنا یہ بالاجماع فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کچھ صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مرد کا ستر، اس کے اعضاء اور ہیں، عورت میں ان بہت زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے اعضاء ستر کی، تو مرد کے جو اعضاء ستر ہیں ان میں ناف کے بالکل نیچے سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے پیٹ کا، وہ، اسی طرح جو کروٹیں، گھٹنے سمیت، دونوں گھٹنے پورے اس میں آ جائیں گے، گھٹنے کا پچھلا جو حصہ ہے جو عام طور پر مڑتا ہے، یہ سب اس کے اندر آئے گا، رانے اس میں داخل ہو جائیں گی، سورینے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ناف ہے، ناف کا پورا جو راؤنڈ کمر سے گھومتا ہوا پھر ناف تک جو آ رہا ہے، یہ پورا، یعنی اگلا سائیڈوں والا اور پچھلا حصہ ناف کے سیدھ والا، یہ سب اس میں شامل ہے کہ مرد نماز پڑھتے وقت ان اعضاء کو چھپائے گا، موٹے کپڑے سے، کسی موٹے کپڑے سے چھپائے، کہ جس سے کپڑا پہنا ہوا تو ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کپڑے پہنے ہیں لیکن جسم کی وہ اتنے چست ہونے کی وجہ سے جسم کے چھپانے والے اعضاء ان کے یہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے مرد کے لیے ستر عورت یہ ہے کہ ناف سے نیچے سے جو حصہ شروع ہوتا ہے گھٹنوں سمیت، یہ اس کا چھپانا، یہ پورا اگلے پچھلے حصے کا چھپانا فرض ہے۔ اور ایک مرد کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی اگر آ رہا ہے یا کسی عورت کے سامنے آ رہا ہے بیوی کے علاوہ، تو اتنے اعضاء کا چھپانا لوگوں کے سامنے آنے کی صورت میں مرد کے لیے ضروری ہے۔ اب جو عورت کا معاملہ ہے، تو عورت کے جو نماز کے لیے جو اعضاء ستر اس کے بنتے ہیں، تو وہ چہرے کی ٹکلی، چہرہ، اور دونوں ہتھیلیاں، اور اسی طرح دونوں پاؤں کے تلوے، اور بعض علماء نے یہ ہاتھ کا جو پشت ہے یا پاؤں کے جو پشت ہے پیر کی، تو ان کو اعضاء ستر میں شمار نہیں فرمایا۔ تو گویا یہ چہرہ اور یہ ہتھیلیاں اور ان کی پشت اور پاؤں کے تلوے اور ان کی پشت، ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کے لیے پورے جسم کا نماز کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے چھپانا فرض ہے۔ ستر عورت یہ اس کی شرائط میں سے داخل ہے۔ تو اب گویا عورت کا کان یہ بھی ان اعضاء میں شامل ہے جس کا چھپانے کا حکم ہے۔ عورت کی گردن، گدی، اسی طرح سینے کا حصہ یا ہاتھ، یہ کلائیاں، یہ سب ان اعضاء میں سے ہیں کہ جن کا نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح پنڈلی، یہ بھی جو ٹخنے سے اوپر والا حصہ ہے، یہ پنڈلی، یہ سب بھی چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے۔ تو مرد اور عورت کے حوالے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت حصہ سویم اور مکتبۃ المدینہ کی اس بہار شریعت کے صفحہ نمبر 483 پر ان اعضاء کی تفصیل موجود ہے کہ مرد کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق
مرد کو 9 اعضا جو اتنے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جتنا ایریا ہے اس میں 9 اعضا بنتے ہیں صحیح، جن کا چھپانا مرد کو ضروری ہے. صحیح. اور عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور اس کی پشت اور دونوں پاؤں اور اس کی تلوے اور ان کی پشت، ان 5 اعضا کے علاوہ عورت کے جسم میں تقریباً 30 اعضا بنتے ہیں جو اعضاء سطر ہیں. صحیح. تو یہ تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ سویم مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کا صفحہ نمبر 483-84 پر اس کی تفصیل موجود ہے. ہر مرد عورت کو اپنے اپنے ان معاملات کو جاننا ضروری ہے. تو یہ تھا نماز کے حوالے سے. جی. اچھا، اسی طریقے سے جو سطر نماز کے حالت میں ایک عورت کے اوپر لازم کیا گیا کہ ان اعضاء کو چھپانا ہے، تو اجنبی مردوں کے سامنے اگر کوئی عورت آئے گی، عورت کا ان اعضاء کو چھپانا فرض ہے. صحیح. یعنی اگر کسی اجنبی کے سامنے آ رہی ہے تو بال ظاہر نہیں کرے گی، اپنے کان ظاہر نہیں کرے گی، اپنی کلائیاں، اپنی پنڈلیاں، یہ بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوگا. رہا اپنے والدین، والد، اپنے بھائی، چچا جو محارم میں جو آتے ہیں ان کے سامنے عورت یعنی اپنے بالوں کو ظاہر کر سکتی ہے، کان، گردن ان کو ظاہر کر سکتی ہے. اسی طرح یہ بازو، یہ بھی اگر ظاہر کر سکتی ہے گناہ نہیں ہے. اسی گھٹنے سے نیچے نیچے جو پنڈلی کا حصہ ہے یہ بھی اگر عورت کا کھلا ہے، اپنے محارم کے سامنے بیٹھی ہے تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن عورت پھر بھی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ان محارم کے سامنے بھی ان اعضاء کو چھپانا چاہیے، لیکن لازم نہیں ہے. یہ تھوڑا فرق ہوگا. اسی طرح ایک عورت کا یہ تھا محارم مردوں کے حوالے سے پردہ. اچھا، اسی طریقے سے ایک عورت کا عورت کے حوالے سے تھوڑی مزید اس میں رعایت ہو جاتی ہے. صحیح. تو ایک عورت دوسری عورت کی ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اتنے حصے کے علاوہ صحیح بقیہ اعضاء کو دیکھ سکتی ہے. صحیح. تو یہ کچھ تفصیل ہے. مرد اپنے محارم کے سامنے یہ اعضاء ظاہر نہیں کرے گی، صحیح، وہ اس میں یہ کچھ اعضاء کو چھپانا ضروری ہو جائے گا. اور اجنبی مرد کے سامنے ایک عورت آتی ہے تو اب تو اس کو ان 5 اعضاء کے علاوہ بقیہ سب کا چھپانا فرض. لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہوگا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنا چہرہ بھی اجنبی مردوں سے چھپانے کا حکم ہے. صحیح. کہ یہ چہرہ فتنے کا ایک باعث بنتا ہے اور کئی گناہوں کے دروازے چہرے کے کھلنے سے فتنے کے دروازے بھی کھلتے ہیں. تو عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی. اسی طرح عورت سے متعلق اور بھی کئی سوالات میرے اپنے بھی ذہن میں بھی آ رہے ہیں اور یقیناً اس پر تفصیل موجود ہے. اس سے پہلے ہم اپنی گفتگو آ کے لے کر چلیں. مزید کچھ کالز ہمارے ساتھ. جی ارشاد فرمائیں. کراچی سے بات کر رہا ہوں. صرف اتنا معلوم کرنا ہے جیسے آدمی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو قرآن پاک اٹھانا چاہے قسم کی تو وہ اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی مزید. میرا نام عارف حسین ہے، میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں مجھے تفصیل سے تھوڑا بتا دیں مجھے. انشاءاللہ عزوجل عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محفوظ ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ جاب پہ جاتا ہوں واپسی پہ میرے جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو عصر کے ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے میرا سفر شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے. تو کیا اس صورت میں مثل اول میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نماز عصر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. میرا سوال ہے آپ سے کہ پہلے میری کچھ نمازیں قضا ہوئی، کچھ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، مگر ابھی آپ کے چینل دیکھ کر میں ابھی باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہوں الحمدللہ. تو پہلے جو چھوٹی ہوئی نمازیں کس طرح دوبارہ ادا کی جائے اور توبہ کا طریقہ بتائیں کہ توبہ کس طریقے سے کیا جائے؟ انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. اولاً تو آپ کو اس بات کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میری اپنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کیونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ اور گناہ کا اظہار بھی گناہ. خیر انشاءاللہ اب اس کی تفصیل عرض کرتے ہیں. قرآن مجید کی قسم کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں. اول تو قسم کھانا کیسا، وہ اٹھائیں کیسے، اس کو اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں. قرآن پاک کی قسم کھانا اگر کوئی واقعاتاً حاجت پیش آ گئی ہے، کوئی آپ کی بات کا اعتبار نہیں کر رہا اور آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. صحیح.
یا کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور آپ اس سے برات ظاہر کر رہے ہیں اور اس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہو رہا، اور وہ کہتا ہے قرآن کی قسم کھاؤ گے تو ہی آپ کی بات پہ یقین کیا جائے گا، تو اسی صورت میں اگر آپ سچے ہیں تو قرآن پاک کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا طریقہ، یہ جو پوچھنے کہ میں قرآن کی قسم کھاؤں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو قرآن اٹھانا، یا عام طور پہ لوگ جب قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا قرآن ہاتھ میں لے کر یا سر پہ رکھ کے یوں قسم کھا رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں قرآن پاک کا بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن پاک جزدان میں ہے تو اب جزدان سے پکڑ کے قرآن پاک کی قسم کھا رہے ہیں تو اب وضو کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر قرآن پاک غلاف میں نہیں ہے، اب قرآن پاک چھو کر قسم کھانی ہے یا ہاتھ رکھنا ہے یا اٹھانا ہے تو وضو ہونا ضروری ہے۔ اب قرآن پاک کی آپ قسم اگر جائز صورت ہے اور آپ قسم کھانے میں حق بجانب ہیں تو قسم کھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کی قسم کھانے والی ایک تعداد مسلمانوں میں ایسی بھی ہے جو جھوٹی بات پہ بھی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سامنے والا ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تو اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے قرآن کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایک قسم کو ہلکا لے لیا۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کی ایک تو جھوٹ بولنا جس میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو یہ ناجائز ہے، گناہ اور گناہ کبیرہ کی صورت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی قسم اور جھوٹی بات پہ قسم اٹھانا یہ یمین غموس ہے، جھوٹی قسم، اور جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹی قسم کھانے والے کو جہنم کی آگ میں ڈبوتی رہے گی، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، غموس کا معنی ہی ڈبکی لگانے والی، تو یہ قسم ایسی ہوگی جھوٹی قسم اور پھر قرآن کی، تو اب یہ اور زیادہ سخت بات ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھانے سے انسان سخت گناہگار ہوتا ہے۔ ہاں اگر جائز بات ہے اور آپ بالکل حق بجانب ہیں اور قسم کھائے بغیر آپ کی بات پہ یقین نہیں ہو رہا تو اب ایسی صورت میں قرآن پاک کی قسم اٹھانا جائز ہے، قرآن پاک کی قسم کھانا جائز ہے۔ قسم کے حوالے سے اور بھی مدنی پھول ہیں، امیر سنت کا رسالہ ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول، اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہت سارا علم آپ کے ہاتھ آئے گا۔ نیکی کی دعوت کے اندر بھی یہ چیپٹر ہے، یہ باب پورا موجود ہے قسم کے حوالے سے، اور الگ سے بھی یہ رسالہ مکتبے نے شائع کیا ہے۔ عارف بھائی تھے ہمارے جدہ سے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تو ایک مفصل، کیونکہ یہ عام طور پہ یہ نماز ہی تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ تو اس میں تقریباً اچھے انداز میں اگر کوئی پڑھے تو اس میں اتنا لگتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ جاننے کے لیے بہار شریعت کا چوتھا حصہ، اس میں سنتوں اور نوافل کا بیان ہے اور اس کی فضیلت بھی مذکور ہے کہ 10 قسم کے گناہ جو انسان کے ہوتے ہیں، یعنی ظاہر باطن، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، جانے انجانے، اس طرح کے جو 10 کیٹیگری بن جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھنے سے یہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ تو اس کو پڑھنے کی ترغیب حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے، تو اس کو تفصیلاً جاننے کے لیے بہار شریعت کا چوتھے حصے میں اس کا بیان ہے، اس کا طریقہ کار بھی ہے اور اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، تو ان کے مطابق اس کو پڑھیں۔ اور غالباً امیر اہل سنت نے جو وظائف والی کتاب مدنی پنصورہ اس کے اندر بھی اس کا طریقہ موجود ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ محفوظ بھائی تھے پنڈی سے، عصر کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سفر شروع ہو گیا، سفر ختم ہوا تو مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اب عصر کی نماز درمیان میں آ گئی، اتر نہیں سکتے، شاید پرابلم ہوگی۔ دیکھیں اب ان کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ مثل اول میں نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو فقہ حنفی میں نماز عصر کا جو وقت ہے وہ مثل ثانی، یعنی جب ہر شے کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا زیادہ ہو جائے، یعنی اگر کوئی چیز 1 فٹ کی ہے اور سایہ اصلی جو زاویہ کبریٰ کے وقت اس کا سایہ 3 انچ بن رہا تھا، صحیح، اور وہ چیز 1 فٹ کی ہے، صحیح، تو مثل اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈھلے گا تو اس چیز کا سایہ بڑھے گا، صحیح، مثل اول کا مطلب یہ ہے کہ 3 انچ تو وہ سایہ تھا جو سایہ اصلی ہے، اور اس چیز کا جو سائز ہے وہ 1 فٹ ہے، تو 12 انچ، 12 اور 3 15 انچ، تو جب کسی شے کا سایہ یوں 15 انچ ہوگا تو اب یہ مثل اول ہوگا، اور جب اس چیز کا سایہ مزید 12 انچ اور بڑھا دیں تو یعنی یہ تقریباً 27 انچ جب کسی شے کا سایہ اس مثال کے مطابق، صحیح ہے کہ سایہ اصلی
3 इंच है, वो चीज़ 1 फीट की है, और 24 इंच ये 2 मिसल साया हो गया, उसमें मजीद 3 इंच वो साया ऐड करेंगे तो 27 इंच जब 1 फीट 6 का साया बन जाएगा तो अब ये हो गया 2 मिसल। सही है। तो फ़िक़्ह हनफी में इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के का जो मज़हब है उसमें नमाज असर का जो वक्त है वो मिसले सानी, यानी जब किसी शे का साया असली के अलावा 2 गुना बढ़ जाता है, इतना हो जाता है तो असर का वक्त अब शुरू होगा। सही है। इससे पहले नमाज असर का वक्त शुरू नहीं होता। कबल अज वक्त नमाज असर नहीं पढ़ सकते, जैसे कि शराइत के अंदर आगे आने वाला है। तो इसलिए ये नमाज असर की कोई मुनासिब सूरत बनाएं, नमाज असर पढ़कर ही गाड़ी में बैठें और मुमकिन है कि ये ईशा से पहले अपने घर पहुंच जाएं और नमाज मगरिब ये वक्त के अंदर अदा कर लें। तो ये थोड़ा इनको देखना होगा, क्योंकि असर की नमाज का वक्त आमतौर पे 1-1.5 घंटा तकरीबन इतना होता है। तो ये अगर असर पढ़ के चलेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मगरिब अपने घर में या मस्जिद में अपने इलाके में वक्त के अंदर पढ़ सकें। तो नमाज की तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिए, ये ज़रूरी है। हाँ, और मुमकिन हो तो बस में अगर सफ़र करते हैं या कोई ऐसी गाड़ी जिसका रुकना मुमकिन है तो गाड़ी रुकवाएं। हो सकता है कि आपकी बरकत से बहुत सारे लोग नमाज पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। की सूरत रहेगी तो इंशाल्लाह रुक कर कहीं गाड़ी स्टॉप लेते नमाज पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नमाज कज़ा होने के हवाले से वो शायद ज़्यादा कज़ाएं किस तरह पढ़ें? अब इसमें देखें, नमाजें जब किसी के ऊपर कज़ा हो गई हैं और बहुत ज़्यादा कज़ा हुई हैं, और ये माशाल्लाह इन्होंने इस हवाले से भी बताया कि मदनी चैनल देखकर नमाज़ों की इन्हें रग़बत पैदा हुई, और जो पिछले माजी में जो कुछ नमाजें कज़ा हुई उस पर अब ये नादिम भी हैं। तो जो सच्ची तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह मुआफ़ फरमाता है। तो अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, तो नमाज़ों के कज़ा के जो गुनाह हुए इन पे सच्ची तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा नदामत से कुछ आंसू बहाए, सच्ची नदामत के साथ, और आइंदा नमाजें कज़ा ना करने का सच्चा अहद करें। लेकिन जो पिछली नमाजें छूट गई हैं तौबा कर लेने से वो ख़त्म नहीं होंगी, वो कर्ज के तौर पे बाकी रहेंगी, और ये आपने जीते जी अदा करनी है। ये भी एक जिम्मेदारी है। तो इन नमाज़ों को अदा करने का आसान तरीका जो अमीर अहले सुन्नत ने क़ज़ा नमाज का तरीका, इसके अंदर मुफस्सल इस बात को बयान किया और नमाज के हवाले से अहमियत को वाज़े किया है, नमाज कज़ा करने के गुनाह, और नमाज अब जो अदा करना चाहता है उसका क्या तरीका होगा, और जो फौत शुदा अफराद हैं जिनकी कई सालों की नमाजें बाकी थी उनकी नमाज़ों का फ़िदिया किस तरह अदा किया जाएगा। तो ये सब तरीका अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मौजूद है। तो इस रिसाले को ज़रूर मुताले में लाएँ, और मुमकिन है कि ये मुताला करते हों, मज़ीद इस तरह ये सोच को आम करें कि वो मुसलमान के जो नमाज से दूर हैं, जिस तरह आप नमाज के करीब आ गए, इस तरह अब ये काम आम करना शुरू कर दें, मुसलमान जो ना वो नमाज के करीब आए इंशाअल्लाह। तो बापा का जो रिसाला है, जो किताब है नमाज के अहकाम, इसमें 12 रिसाले मौजूद हैं। अगर ये हासिल कर लेंगे तो आपको मज़ीद नमाज के हवाले से अच्छी मालूमात उसमें मिल जाएगी। सित्र औरत से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू चल रही थी, और सिलसिले का वक्त जो है ना वो भी ख़त्म के करीब है। तो सित्र औरत से मुताल्लिक़ कुछ सवाल मेरे भी जहन में आ रहे थे। एक सवाल जो बहुत कॉमन इस वक्त पाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे नौजवान देखे जा रहे हैं आजकल के जो पैंट पहनते हैं काफ़ी नीचे बांधते हैं वो, और शर्ट भी उनकी जो है वो नाफ तक होती है। जब वो रुकू में जाते हैं या सजदे पे जाते हैं तो अच्छा मंज़र नहीं होता जो उनके पीछे होते हैं। तो उनकी नमाज के बारे में क्या फरमाएंगे आप? अब जैसे ये जो नाफ के हवाले से जिक्र किया गया है कि नाफ को पूरा राउंड अगर कमर से ये पूरा घुमाएं तो ये पूरा हिस्सा सत्र औरत में शामिल है। तो अब ये इस कदर ये कमर बैक साइड का जो हिस्सा है ये बसा औकात इतनी बेहतियाती है कि नमाज पढ़ने के आने वाला भी जो है ना इसकी तरफ सतर, ये भी सत्र औरत में शामिल है। नमाज पढ़ने के आदाब क्या, ये तो नमाज के शराइत में से दाखिल है कि सत्र औरत किया जाए। तो तवज्जो यानी इल्म दीन की कमी इस कदर है, गफलत कोताही इस कदर है कि नमाज पढ़ने वाला इस हालत में भी नमाज पढ़ रहा होता है कि पीछे वाले के लिए सख्त आजमाइश, वो नमाज पढ़ रहा हो, अपनी निगाहों को भी उसने संभालना भी है और तवज्जो भी ना बटे उसकी। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसी सूरत में कम अज़ कम इतना तो करें कि ये कमर का ये पिछला हिस्सा भी आपका छुपा हो। ख़ास तौर पे रुकू के साथ सजदा किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सत्र औरत का चाक हो जाता है,
اور بے پردگی آیا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر جو پچھلا حصہ یہ پورا ناف سے لے کے اور یہ رانوں کی جو طرف جا رہا ہے تو یہ وی شیپ میں جو حصہ ہے جی جی اس میں کمر سورین سے ہٹ کر جو اوپر والا حصہ ہے تو یہ پورا ایک عضو ہے. صحیح. تو اگر چوتھائی حصہ اس پورے عضو کی جتنی پیمائش فرض کر لیں اس میں سے اگر اتنا چوتھائی حصہ اگر کھلا رہا اور اس کو یعنی بلا قصد کھل گیا اور 3 تسبیحات کی مقدار وقت گزر گیا تو نماز ٹوٹ گئی. اور اگر جان بوجھ کے اتنے اعضاء کو ظاہر کیا جو چوتھائی حصہ بنتا ہے ایک عضو جس کا چھپانا ضروری ہے چوتھائی حصے سے زیادہ کھل گیا تو اب یہ نماز جان بوجھ کے کرنے کی صورت میں نماز ہی ٹوٹ جائے گی. اور اگر بے دھیانی میں اتنا حصہ کھل گیا اور 3 تسبیحات کی مقدار وقت گزر گیا تو نماز پھر ٹوٹ گئی. 3 تسبیحات سے پہلے چھپا لیا تو نماز باقی رہے گی. تو اب یہ اتنی آزمائش میں کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھا آپ نے شاید دیکھا ہوگا بار بار بیچارے وہ اپنی اس کو بھی صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بار بار عمل کثیر میں مبتلا ہوتے ہیں. تو سنتوں برا لباس پہن لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ نماز میں جو عمل کثیر سے بھی بچیں گے, نماز فاسد ہونے والی صورتوں سے بھی انشاءاللہ بچیں گے, اور لوگوں کو بد نگاہی سے بھی بچنے میں یہ مدنی لباس جو ہے نا انشاءاللہ عزوجل معاون ثابت ہوگا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں, جو اس طرح کے نوجوان اسلامی بھائی بھی اگر سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اپنے اس فعل سے آپ توبہ کریں. آپ کے اس فعل سے دوسرے لوگ بھی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. نماز بڑی مشکل سے پڑھی اور وہ بھی اس انداز میں پڑھی کہ نماز ہی نہیں ہوئی, تو آپ بتائیں کتنا بڑا نقصان. تو یہ نماز کے حوالے سے تھا ہی یہ طبقہ جو اس طرح کا لباس آدھی پینٹ پہنتا ہے جی گویا, تو اس طرح کا طبقہ خود غور کرے. میں تھوڑا سا وہ حیا کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں, صحیح انداز یہی ہے, پینٹ وہ اتنی نیچے اس کا گھیر ہے کہ جتنا بھی اوپر کر لیں سورین آدھی ہی ڈھکتی ہے. صحیح. اوپر سے آپ کی شرٹ جو تھوڑی بہت ہے اس نے ڈھک دیا ہوتا ہے. اب جب آپ بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, صحیح. پیچھے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, اس میں آپ کی والدہ ہیں, اس میں بہنیں ہیں, کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, بچے بچیاں ہیں, تو ان سب کو آپ یہ بدنگاہی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ طبقہ جب کام کاج کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ حالات ہوتے ہیں, بدنگاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں. پرواہ ہی نہیں ہے, بس غالباً یہ سوچ ہے کہ جو اگلے اور پچھلے مقام ہیں نا مخصوص وہی چھپانا ضروری ہوتے ہیں, ورنہ سب اوپن. بہت سے لوگ گھٹنے کھول کے چڈے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, رانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. گرمی کا موسم ہو یا سوئمنگ پول پہ نہانے کا مرحلہ آ جائے تو یہ انتہائی بے ستری ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر اس میں اگر کوئی محتاط آدمی ہو بھی ہے جو پینٹ پہنا ہو, ٹراؤزر پہنا ہو, تو یا اتنا پتلا ہوگا وہ جسم سے نہانے کی صورت میں چپک جاتا ہے. تو ایسا لباس بھی دوسروں کے سامنے پہننا منع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے ان کی حیت گولائی یہ سب ظاہر ہو رہی ہو. تو حیا کرنی چاہیے. الحمدللہ مسلمان ہیں, سنت لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی. 2 کال ہمارے ساتھ اور بھی ہیں اس وقت. جی ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الجبار بول رہا ہوں, دھانو مہاراشٹر سے, انڈیا سے. میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو اپنے چاہت اسلامی کا ٹی وی میں دیکھتا ہوں, تو کیا دیکھ سکتا ہوں نماز پڑھنے کے ٹائم میں وقت میں؟ مجھے اس شاید کا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی دوسری کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر صبح لیٹ اٹھتا ہوں تو میری نماز نکل جاتی ہے صبح فجر کی, تو کیا میں گھر میں پڑھوں اس کا مجھے ثواب وہی مسجد والا ملے گا؟ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, دیگر نمازیں پڑھتے ہیں, مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں, ٹی وی. اب ان کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نماز کے دوران بھی مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے, تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, مدنی چینل کے کچھ مذاکرے بھی دیکھ رہے ہیں, اس طرف بھی چلی جاتی ہے. تو دیکھیں نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس طرح کے مشاغل سے اپنے آپ کو نجات دے جو نماز میں توجہ بٹنے کا سبب بنے. اب چاہے وہ مدنی چینل ہی کیوں نہ ہو, تو مدنی چینل نماز پڑھتے پڑھتے مدنی چینل دیکھیں گے یا لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کی طرف دھیان دیں گے تو نماز میں توجہ بٹے گی. صحیح. تو نماز پڑھتے وقت یہ سب چینلز وغیرہ سب بند کر دیں, توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں. ہر وہ کام جو توجہ بٹا دے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے,
اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بندہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو کے اسی طرف لو لگا لے، اس طرح نماز پڑھے اور ہر طرح کے مشاغل سے اپنے آپ کو بچائے۔ غالباً یہی ان کے سوال سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ ویسے نماز پڑھنے کے بعد آپ مدنی چینل دیکھیں، نماز پڑھنے سے پہلے مدنی چینل ہی دیکھیں، تو انشاءاللہ زودل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، اکثر نمازیں ان کی جو فجر کی وہ نکل جاتی ہیں، اس کا سبب نماز اکثر قضا ہونے کا سبب یہ رات کو دیر سے سونا، 1 2 2 2:30 صبح اٹھنے کا اہتمام نہ کرنا، اور صبح اٹھنے کا اہتمام نہ کرنا، یا الارم لگایا بھی تو سوئے 3 بجے، الارم بج کے بھی وہ چپ ہو جائے گا، یہ نہیں اٹھ پائیں گے۔ تو اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ جلدی سوتا ہے تو فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے، اور دیر سے سوئے گا تو فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی، قضا ہو جائے گی، تو اس پہ جلدی سونا ضروری ہے۔ اور اگر بائی چانس نہیں سو پایا جلدی تو ایسے اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں جو اس کو فجر کی نماز میں اٹھا دیں۔ اب چاہے آس پڑوس کے کسی اسلامی بھائی کو کہہ دے کہ آپ دروازہ بجائیں، جب تک میں اٹھ نہ جاؤں اس وقت تک کوشش کرتے رہیں، اور اپنی جماعت کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس طرح یہ معمول نہ بنانا جو نا یہی نمازیں قضا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ کیا صرف یہی نہیں، کیا وہ مسلمان جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، صبح ڈیوٹی کے لیے تو 8 بجے جانا ہے، اس وقت 7 بجے کا الارم لگاتا ہی نہیں لگاتا؟ صحیح۔ اور جس دن اگر لیٹ ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے ڈیوٹی پر، اور بس اوقات نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے۔ تو ادھر جو الارم لگاتے ہیں نمازوں کے لیے لگائیں، ایک سے آنکھ نہیں کھلتی، دوسرا لگائیں، تیسرا لگائیں، تو یہ اہتمام کرنا ہوگا۔ اب اگر سب اہتمام کرنے کے باوجود یہ جلدی بھی سویا، الارم بھی لگایا، کسی کو ڈیوٹی پہ بھی مقرر کر دیا، سب کچھ کر لیا، اب بھی آنکھ نہیں کھلی، تو اب گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ کہ اب یہی ثواب ملے گا گھر میں پڑھنے میں جو مسجد میں ملتا ہے، تو مسجد کی برکت اپنی ہے، مسجد کا ثواب مسجد میں ہی پڑھنے کی صورت میں ملے گا۔ ہاں ایک یہ ہے کہ آپ کی سچی کڑن تھی کہ میں مسجد کی جماعت میری ترک نہ ہو، کوششیں بھی کرتے تھے، اور اس کے مطابق جلدی اٹھنا اور باقاعدہ جماعت پانے کا اہتمام بھی تھا، اسی نیت کو سامنے رکھ کر آپ سوئے، لیکن صبح آنکھ نہ کھلی، قضا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ نیت حسن کی برکت سے، اچھی نیت کی برکت سے آپ کو مسجد کے جماعت کا جو ثواب ملتا ہے اس سے محروم نہ فرمائے۔ صحیح، لیکن یہ اللہ کی رحمت میں موقوف ہے، اللہ کی رحمت میں موقوف، قرآن اس کے لیے کوشش، اب کوشش بھی نہیں کر رہے اور دل میں یہ بس یہ جماعت سے پڑھوں، بس کوشش نہیں کر رہے، تو یہ کوششیں ناکام ہیں، تھوڑی کامیاب کوشش کرنی ہے۔ سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج ہماری نیت یہ تھی کہ ہم شرائط پر مکمل بیان کر لیں گے، لیکن فقط ستر عورت پر ہی گفتگو ہو سکی ہے، اور ابھی شرائط باقی ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی بات ہے، علم دین ہے یہ، کہ جب بات نکلتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کو پورا بیان کرنا ہوتا ہے، تو شرائط کا بیان بھی آج مکمل نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم اس شرائط کے بیان کو کمپلیٹ کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے آج سلسلہ دیکھا، یقیناً بہت سارے مدنی پھول آپ کو ملے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال تھا، آپ نہیں کر سکے، کسی اور نے سوال کر لیا، جواب مل گیا، تو یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ سلسلہ دیکھتے رہیے، باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔